قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے. ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے. ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی, ہاتھ لگا کے. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا. وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا, اب وہ بینک والا آ گیا, وہ فلانے صاحب آ گئے, وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں, اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, کا نہیں پکڑتے, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن, یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے, تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے, تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو, اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, مرنے والے کو. وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا, تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں, کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو, بوڑھی ہو کہ بچی ہو, رنگ کیسا ہو, جوان ہو کہ چھوٹی ہو, حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو, حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو, پانی نہ نکالا گیا ہو, نہ بچی ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا, اللہ اکبر, دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی, گائے کی بچی. اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں, میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا, اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا, اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں, تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے, پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں, قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا, تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے, اتنے سکے بھر کے دو گے, اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے, تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں, اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے, اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے
کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے, تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو, جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لیں جی